الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اہل سنت و جماعت کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ وہ صحیح عقیدے پر ہوتے ہیں اور دوسرے فرقوں کی طرح وہ اپنی عقلوں کو یا علم کلام کو یا یونانی فلسفے کو یا اپنے علماء و مشائخ کی رائے کو ترجیح نہیں دیتے اور نہ ہی ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی نسبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف کرتے ہیں، اس لیے اہل سنت کہلاتے ہیں اور اسی سنت کی اتباع پر سب متفق ہیں، اس لیے اہل سنت وہ جماعت کہلاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو فرقے چھوڑ دیتے ہیں ان کی نسبتیں الگ ہو جاتی ہیں، یا تو وہ اپنے علم و مشائخ کی طرف نسبت کرتے ہیں یا اپنے فلسفوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور وہ اس منہج اور طریقے پر بھی نہیں چلتے جو اہل سنت کا طریقہ ہے، وہ انسانی عقل کو آگے رکھتے ہیں، یونانی فلسفے کو وہ ترجیح دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو آگے رکھنے کے بجائے وہ دوسری چیزوں کو آگے رکھتے ہیں، اور اگر ان سے شرعی نصوص ٹکرائیں تو یا تو ان شرعی نصوص کو رد کر دیتے ہیں اور یا ان کی تعویل کر دیتے ہیں، ان کا ایسا معنی بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ رد ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس دعوے کے ساتھ کہ انسانی عقل اسے قبول نہیں کرتی، یا ان نصوص میں جو باتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ انسانی عقل اسے گوارا نہیں کرتی، تو یہ چاہے وہ فلاسفہ کہلائیں، چاہے وہ قدریہ کہلائیں، چاہے وہ ماتریدیہ کہلائیں، چاہے وہ جہمیہ کہلائیں، چاہے وہ معتزلہ کہلائیں، چاہے وہ اشاعرہ کہلائیں جنہوں نے جہمیہ ہی کی تقلید کی ہے بہت سارے اپنے رائے متعین کرنے میں، تو یہ سب کا طریقہ اہل سنت کے طریقے سے الگ ہے۔ اہل سنت کا امتیاز یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، شرعی نصوص کو، قرآن مجید کی آیات کو تمام چیزوں پر مقدم رکھتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو پیچھے ڈالتے ہیں اور نصوص کو مقدم رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو فرقے ہیں جن میں سے بعض کا نام آپ کے سامنے رکھا گیا، کچھ تو ہوتے ہیں جو اپنے ائمہ اور مشائخ کی رائے کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، جو کہ خواہشات پر مبنی رائے ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، جیسے صوفیہ ہیں، رافضہ ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام پر وہ اپنے ائمہ و مشائخ کے کلام کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنے مؤسس، اپنے بانی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، جیسے جہمیہ جہم ابن صفوان کی طرف نسبت کرتے ہیں، اشاعرہ ابو الحسن اشعری کی طرف نسبت کرتے ہیں، اگرچہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اپنے تمام قدیم آراء سے رجوع کر لیا تھا اور اہل سنت و جماعت کے صحیح عقیدے کی طرف جو کتاب و سنت پر مبنی ہے اس کی طرف واپس آ گئے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی کتاب بھی تالیف کی ہے، الابانہ عن اصول الدیانہ، اور اس میں بتایا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی برحق عقیدہ ہے، لیکن ان کے مقلدین ان کی تقلید پر باقی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں، اب تک ان کا نام لے کر کے نصوص کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اباضیہ فرقہ ہے جو عبداللہ ابن عباس کی طرف نسبت کرتا ہے، تو بہت سارے فرقے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مؤسسین کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن اہل سنت نے اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی جانب کی ہے، اسی لیے انہیں اہل سنت بھی کہا جاتا ہے اور اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ فرقے
اپنی جو ان کی مخصوص رائے ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے، یا ان کے بعض بد اعمال ہوتے ہیں جو ان کی شناخت ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر ان کا نام رکھ دیا گیا ہے. جیسے روافض جب انہوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کی امامت کا انکار کیا تو انہیں رافضی کہہ دیا گیا. اسی طرح سے قدریہ جب انہوں نے تقدیر کا انکار کیا تو ان کا قدریہ نام رکھ دیا گیا. اسی طرح سے خوارج جب انہوں نے ولاۃ الامر کے خلاف خروج کیا تو انہیں خوارج نام دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اہل سنت پر کہ اہل سنت اپنی نسبت میں بھی اور اپنے عمل میں بھی اتباع پر قائم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں جو معصوم ہے. معصوم نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ چلتے ہیں، اور اس سنت کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمانی وحی کی تائید حاصل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ کی زبان مبارک پر جو جاری ہوتا تھا وہ حق ہوتا تھا اور اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی سنت کی طرف اہل سنت اپنی نسبت کرتے ہیں اور اپنا عمل بھی سنت کے مطابق رکھتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ، امام مدینہ مالک ابن انس، امام دار الہجرہ، ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبداللہ اہل سنت کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کا اور کوئی لقب نہیں ہوتا جس سے انہیں پہچانا جائے. نہ انہیں جہمی کہا جائے گا، نہ انہیں رافضی کہا جا سکتا ہے، نہ انہیں قدری کہا جا سکتا ہے. اہل سنت تو بس اہل سنت ہوتے ہیں. اسے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الانتقاء میں روایت کیا ہے، امام مالک کی یہ روایت ذکر کی ہے. تو بہرحال یہ اہل سنت کا خصوصی امتیاز ہے کہ وہ اپنے عمل و کردار کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے کسی اور طرف دوسرے فرقوں کی طرح کسی اور کی طرف نسبت نہیں کرتے. واللہ تعالی اعلم. والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا وسلم.